الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام احباب وعلیکم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثناء کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کے بعد میرے محترم بزرگوں اور معزز دوستوں کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں سلام و مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں، ایک دوسرے پر سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی اپنے مسلمان بھائی سے سلام و مصافحہ کریں تو گلے ملیں، ہاتھ ملائیں، سلام کریں، تو پھر ان کو سلامتی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی حضور پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ 25ویں سپارے کی سورۃ دخان کی پہلی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ آیت کی ابتدا جو ہے نا حروف مقطعات سے ہوتی ہے. حروف مقطعات کن کو بولتے ہیں؟ قرآن پاک میں آپ نے بعض جگہ بعض صورتوں میں دیکھا ہوگا حامیم، الف لام میم، عین سین قاف، اس طرح کے حروف آتے ہیں، ان کو بولتے ہیں حروف مقطعات. ان کے معنی یا تو رب جانتا ہے یا تو رب کے محبوب جانتے ہیں، تیسرا کوئی بندہ نہیں جانتا، تیسرا کوئی شخص نہیں جانتا. کیوں؟ حتیٰ کہ ان حروف مقطعات کو لے کر آنے والی ذات کس کی ہے؟ حضرت جبریل امین کی. جبریل امین حروف مقطعات کو لے کر آیا کرتے تھے. جب بھی کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو حروف مقطعات کو لے کر، قرآن کی آیت کو لے کر حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے. لیکن یہ حروف مقطعات ایسے ہیں کہ جن کا معنی جبریل کو بھی معلوم نہ ہوا کرتا، جبریل کو بھی نہیں پتہ ان کا معنی کیا ہے. یہ فقط اللہ کو اور اپنے محبوب اللہ کے محبوب کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پتہ، کیونکہ یہ راز و نیاز کی گفتگو ہے. جب اللہ اپنے محبوب کے ساتھ فرمایا کرتا تھا، اپنے محبوب کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتا تھا، اور پھر فرمایا کیا کہ اس کا ترجمہ تو تمہیں نہیں پتا، کل بروز قیامت پتہ چلے گا. لیکن ہاں یہ کام کرنا کہ حروف مقطعات کو جمع کر کے اپنے گھر کی کسی دیوار پر لٹکا لینا
اور صبح سویرے جب اٹھنا تو سب سے پہلے رکن مقطعات کی زیارت کرنا، رب تمہارا سارا دن تمہاری خوشی عطا فرما دے گا، سارا دن میں تمہیں خوشیاں عطا فرما دے گا۔ جو شخص صبح اٹھتے ساتھ ہی رکن مقطعات کی زیارت کر لیتا ہے، اللہ اس کی زیارت کی وجہ سے اس کا سارا دن صاف اور ستھرا فرما دیا کرتا ہے، سارے دن کی پریشانیوں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ تو فرمایا حامیم والکتاب المبین، بے شک ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے اس کو ہم نے برکت والی رات کے اندر نازل فرمایا۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن پاک کی کتاب ہے۔ اب میرے محترم سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، اے لوگوں یاد رکھنا بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام سونپ دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے۔ اب یہ کون سی رات ہے؟ اس سے مراد مفسرین کرام نے فرمایا دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق فرمایا گیا کہ یہ رمضان المبارک کی 27ویں رات، جس کو بعض اوقات بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، اور یہ ایسی رات ہوتی ہے کہ اس کے اندر جس نے عبادت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 سال نفلی عبادت کرنے کا جو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ شب قدر کی رات ہے۔ لیکن دوسری طرف ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے مراد فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ بچوں کو ذرا خاموش کریں، ان کو کرتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، فرمایا کہ یہ عظمت والی کتاب جو ہے، یہ عظمت والا دن جو ہے شب برات کا دن ہے، شب برات کا دن ہے۔ اب سارے احباب میری طرف ذرا توجہ فرما لیں، بڑی ہی اہم گفتگو ہے، بڑے ہی نفیس الفاظ ہیں اور بڑے ہی پیاری ہی روایات موجود ہیں۔ اب یہ جو فرمایا گیا نا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کے اندر ہر حکمت والا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ یہ کون سی رات ہے؟ اس سے مراد شب برات کی رات ہے، اور یہ کس مہینے میں آتی ہے؟ یہ شعبان المعظم کے مہینے میں آتی ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے میں یہ رات آتی ہے۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے نامہ اعمال کو لکھ کر فرشتوں کے ہاتھ میں تھما دیتا ہے کہ سارا سال کس نے کتنا رزق کھانا ہے، کس نے کتنا کمانا ہے، کس نے کتنی عبادت کرنی ہے، کس نے کتنے حج کرنا ہے، کتنے عمرے کرنے ہیں، کس نے حج کرنا ہے، یا کس نے مر جانا ہے، یا کس نے پیدا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے معاملات جو ہیں وہ فرشتوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ میرے محترم سامعین، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کلمہ ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ انا کنا منذرین، انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بندے کو دو ہی طرح سے سمجھ آتی ہے، ایک نرمی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے تو وہ سمجھ آتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک وہ بندہ ہے جس کو سختی کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم فرما برداری کرو گے، نیک اعمال کرو گے تو تمہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی جائے گی، اور اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا کنا منذرین، ہم ہی ہیں جو ڈر سنانے والے ہیں، تو لہذا اس دن سے ڈرا جائے۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ شعبان کا مہینہ بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے کہ محبوب کریم نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، آقا نے فرمایا میرا مہینہ ہے۔ اب یہ مہینے کی اصلیت کیا ہے، یہ مہینہ کیسے ملا ہم گناہگاروں کو، اور کیسے یہ مہینہ بنایا گیا؟ اب آئیے اس کے بارے میں آپ کو میں ایک حکایت سنانا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا، اور کون سا معجزہ تھا؟ عصا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا۔ کس کا معجزہ؟ سارے بولے ذرا، عصا کا معجزہ عطا فرمایا، اور یہ کوئی عام معجزہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عصا کو جب زمین پر لگتے تو یہ بہت بڑا اژدہا یعنی سانپ بن جایا کرتا تھا، اتنا بڑا یہ معجزہ تھا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پیغام سنانے کے لیے گئے نا، تو فرعون نے انکار کیا اور کہنے لگا اے موسیٰ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو نا تو میرے جتنے بھی جادوگر ہیں نا ان سے مقابلہ کر کے دکھاؤ، اگر تم جیت جاؤ گے تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹائم مقرر کر لیا، میدان لگ گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام درمیان میں کھڑے ہیں، چاروں طرف جو ہے وہ جادوگر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جادوگر جب کھڑے ہوئے نا تو ظاہری بات ہے یا تو سامنے سے حملہ پہلے ہوگا یا تو ادھر سے پہلے اختیارات دیے جائیں گے کہ یہاں سے پہلے شروع کیا جائے۔ تو وہ جو جادوگر تھے نا تعظیماً نہیں، ادباً نہیں، بس ایسے ہی ان کی زبان سے جملہ نکل آیا۔ کیا جملہ نکل آیا؟ اے موسیٰ آپ ابتدا کریں گے یا ہم ابتدا کریں گے؟ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے؟ کیونکہ وہ جادوگر تھے نا۔ اب یہاں پر انہوں نے تعظیماً یہ جملہ نہیں کہا، بس ایسے ہی زبان پر ان کے آ گیا۔ اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے سارے جادوگروں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کھڑے ہوئے جادوگر تعظیماً نہیں کہا کہ موسیٰ آپ شروع کریں، بلکہ ویسے ہی کہا۔ میں نے کہا کہ جب نیکوکار کے سامنے کوئی بندہ ویسے ہی ادبانہ کوئی جملے بول دے تو اللہ اس کا بیڑا پار کر دیتا ہے، تو جو بڑوں کا ادب کرنا شروع ہو جائے رب اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، رب اس کو کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے ذرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی ہیں، ہم ابتدا نہیں کیا کرتے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سارے جادوگر تھے، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اپنی لاٹھیوں کو پھینکا، جیسے ہی پھینکا سارے سانپ بن گئے، سانپ بننے شروع، اور رسیوں نے چلنا شروع کر دیا۔ اب رسیوں نے چلنا شروع کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا گھبرائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ گھبرانا نہیں، ہم نے تیرے ہاتھ میں بھی ایک عصا عطا فرمایا ہوا ہے، تجھے بھی ایک عصا عطا فرمایا ہوا ہے، تجھے بھی ایک معجزہ عطا فرمایا ہوا ہے، اس کو ڈال دو ان کے درمیان میں۔ حضرت موسیٰ نے جیسے ہی اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، بڑا اژدہا بڑا، سارے سانپوں کو اپنے اندر نگل گئے، سارے سانپوں کو کھا گیا۔ اب وہ جادوگر یہ جانتے تھے کہ جادو جو ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ جادو جو ہے آنکھوں کی بینائی کو چھین لیتا ہے، یہ جادو جو ہے وہ انسان کی عقل کو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ لہذا جو یہ ہم نے رسیاں پھینکی ہیں یہ سانپ تو بن سکتے ہیں لیکن یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لیکن یہاں پر دیکھ رہے ہیں موسیٰ نے جو لاٹھی کو نیچے پھینکا ہے، جس عصا کو نیچے پھینکا ہے، اس عصا نے تو ہمارے سارے سانپوں کو کھا لیا ہے۔ تو اس وجہ سے ان سب نے کیا کیا؟ اپنے گھٹنوں کو نیچے گرایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں پر جو جملہ ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو یہ عصا تھا نا، جو عصا تھا، جو سٹک تھی، جو ڈنڈا تھا، اس کا نام والا کیا تھا؟ اس کا نام تھا ثعبان، عربی میں اس کو بولتے ہیں ثعبان۔ کیا بولتے ہیں؟ ثعبان۔ کیا بولتے ہیں؟ معراج کی رات حضور جانے جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی، یا اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کو تو ثعبان عطا فرمایا ہے، تو میری امت کو کیا عطا فرمائے گا؟ اب یہاں پر جملہ ذرا غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، عرض کی یا مالک و مولا تو نے موسیٰ کو ثعبان عطا فرمایا، میری امت کو کیا عطا فرمائے گا؟ تو یہاں پر حضور چاہتے تو اپنے لیے کچھ مانگتے کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ثعبان عصا عطا فرمایا، مجھ محمد کو کیا عطا فرمائے گا؟ میں تو انبیاء کا بھی امام ہوں۔ لیکن نہ اس وقت بھی اپنی امت کو یاد کیا کہ یا اللہ میری امت کو کیا عطا فرماتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے موسیٰ کو ثعبان عطا فرمایا تھا، آپ کی امت کو شعبان کا مہینہ عطا فرمایا، آپ کی امت کو میں شعبان کا مہینہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت حضور جانا نے پوچھا یا اللہ ٹھیک ہے شعبان کا مہینہ مل گیا، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے کہ شعبان کے مہینے کے ملنے کی خوشی کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب جس طرح
حضرت موسیٰ کے ثعبان یعنی عصا نے جادوگر کے سارے جالوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اسی طرح میں آپ کی امت کو شعبان کا مہینہ عطا کروں گا۔ جب شعبان کا مہینہ آ جائے گا، شیطان نے ان کے ارد گرد جتنے بھی برائیوں کے اڈے لگائے ہوں گے، برائیوں کے جال بچھائے ہوں گے، وہ سارے گناہوں کو، سارے جالوں کو تباہ و برباد کر دے گا، حتیٰ کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوگا، میں آپ کے امت کی بخشش فرما کر جنت میں داخل فرما دوں گا، میں آپ کے امتی کی بخشش فرما کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی تو اس کے بعد آنے والا ہے نا۔ وہ خوش نصیبوں کو حاصل ہونا ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو جائے۔ یہ تو زندگی موت کو کیا پتا ہے کہ انسان پل بھر میں کہاں سے پہنچ جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اب یہاں پر ذرا ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا، بڑے ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک خاص راز آتی ہے، ایک خاص راز کی بات آتی ہے، ایک خاص رات آتی ہے جس کو 15 شعبان المعظم کی رات کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی عام رات نہیں ہوتی، شب برات کی رات ہوتی ہے، شب برات کی رات ہوتی ہے۔ شب کا معنی یہ فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے رات، کیا شب کا معنی رات، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اگر برات جو ہے یہ عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہے چھٹکارا حاصل کرنا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی شعبان المعظم میں اپنے بندوں کو شب برات کی رات دے کر یہ فرماتا ہے کہ اے گناہگارو اب میری رحمت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کیونکہ اس رات میری رحمت اتنی وسیع ہوگی کہ ڈھیر گناہگاروں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، ڈھیر گناہگاروں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ایسی برکتوں والی رات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ رات کون سی ہے؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رات وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش پورے عام طریقے سے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ آج گھر میں کسی کے شادی ہو نا، شادی بیاہ فنکشن ہو تو مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گھر میں کسی کی دعوت ہو تو مخصوص لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن کبھی محفل سجی ہو نا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعوت عام ہے، جو مرضی آ رہے۔ فرمایا یہ رات بھی ایسی ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا بس نیکوکار آئے، بلکہ کہا گناہ گار بھی آ جائے، ان کی بھی بخشش و مغفرت ہو جائے گی، ان کے بھی بیڑے پار ہو جائیں گے، یہ رات کی وجہ سے، اس برکت والی رات کی وجہ سے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں تجھے بتاتا چلوں یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رفعتوں والی رات ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 10 دروازے نہیں، 50 دروازے نہیں، 100 دروازے نہیں، 200 دروازے نہیں، بلکہ اپنی رحمت کے اس رات میں 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے، 300 دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جو بھی ایک بھی دروازے سے داخل ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اتنی مقدروں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رفعتوں والی رات ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس رات کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس رات کی قدر و قیمت کو جاننا چاہیے، اس رات میں ہے کیا، اس رات میں کس طرح ہوتا ہے، کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام یاد رکھیے گا، ہر روز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے دوسرے پہر کے اندر اپنی خاص تجلی کو دنیا میں نازل فرماتا ہے۔ اس وقت جو بندہ جو دعا مانگ رہا ہوتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہے۔ لیکن شب برات کی رات ایسی ہے کہ اللہ مغرب کی جب سورج غروب ہوتا ہے، جب مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اسی وقت اللہ اپنی رحمت کو نازل فرمانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وقت سے جو چاہے وہ مانگ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ صدا لگا رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی جھولیوں کو بھر دیا جائے، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی رزق تلاش کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی بیمار شفا مانگنے والا کہ اس کو شفا یابی عطا کر دی جائے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ساری رات صدا لگاتی رہتی ہے، خوش نصیب رب سے مانگتے ہی چلے جاتے ہیں۔ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس رات اپنے رب سے سوال کرتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسی رات ہے اور اس میں کس طرح لوگوں کو کیا کیا نصیب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سائل مانگنے والے کو کہتے ہیں، ایک مانگنے والا گلی سے گزر رہا ہوں اور کہے کہ ہے کوئی سخی جو مجھے کھانا کھلا دے، ہے کوئی سخی جو مجھے کپڑے پہنا دے،
ہے کوئی سخی جو میری مراد کو پورا کر دے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منگتا فقیر کہہ رہا ہے، سائل کہہ رہا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، صدا لگا رہا ہے کوئی ایسا بندہ، ہے کوئی ایسا بندہ جو مجھے لباس پہنا دے، مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دے، میری فریاد کو سنے؟ اب دیکھیں ذرا میرے محترم سامعین کرام، ایک ہے سائل جو مانگ رہا ہے، اب سخاوت کرنے والے کی مرضی ہے، سخی کی مرضی ہے کہ اس کو دے یا پھر نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے نا۔ اب ہمارے گلی سے بھی کوئی مانگنے والا نکلتا ہے تو ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے کہ سارے گھر والے مجبوراً نکلنا پڑتا ہے، سب کو دینا پڑتا ہے، جو کوئی دینا چاہتا ہے وہ اس کو دیتا ہے۔ اب سائل جو ہے وہ مانگ رہا ہے، سخی کی مرضی ہے اس کو دے یا نہ دے، لیکن جب سخی خود آ کر فرمائے کہ ہے کوئی مانگنے والا، جب سخی خود آ کے فرمائے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کر دی جائے، تو میرے محترم سامعین کرام فرمائے یہ رات ایسی ہے کہ رب کی رحمت جو سارے سخیوں سے بڑا سخی ہے وہ صدا لگا رہا ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی مجھ سے رزق کا تلاش کرنے والا کہ اس کو رزق عطا کر دیا جائے، ہے کوئی مجھ سے مدد مانگنے والا کہ اس کی مشکل کو آسان کر دیا جائے۔ تو ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ صدائیں لگاتی رہتی ہے کہ مانگ لو چشم تر مانگ لو، کرتے دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو۔ اے میرے محترم سامعین کرام، یہ خوش نصیبوں کو حصہ شامل حال ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اور مانگتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس رات کسی کو بھی خالی لوٹایا نہیں جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ کیا سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر نا، بعض اوقات سمجھا جاتا ہے کہ اس رات جاگنا، بیدار رہنا، یہ مقصد ہے کہ بس ہم نے اپنی نیند کو ختم کرنا، حالانکہ مین مقصد ہمارا جو ہے وہ یہ نہیں ہے۔ مقصد ہمارا یہ نہیں کہ رات کو جاگنا ہے۔ اب دیکھیں کوئی بندہ کہے کہ رات کو جاگنا ہے اور ساری رات وہ رب کی نافرمانی کرتا رہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے سنتا رہے اور وہ جوا کھیلتا رہے، تاش کھیلتا رہے، لوگوں کو گالیاں دیتا رہے، لوگوں کو پریشان کرتا رہے، یہ آپ دیکھیں آتش بازی کرتے ہیں، کئی ایسے لوگ ہیں جو خود بڑے ہونے کے باوجود بھی وہ خود اپنے گھر میں بچوں کو لا کے آتش بازیوں کے سامان لا کے دیتے ہیں، بیٹا یہ پٹاخے تم نے چلانے ہیں، یہ چھریاں پٹاخے تم نے چلانے ہیں، یہ اس طرح کے اعمال کرتے ہیں۔ میرے محترم سامعین کرام یہ یاد رکھیے گا، ایسی رات میں جاگنا کہ جس میں جاگ کر آپ رب کی نافرمانی کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں، کم از کم گناہوں سے تو بچ جائیں گے نا، کم از کم گناہوں سے تو بچ جائیں گے نا۔ لیکن میرے محترم سامعین کرام، اگر کوئی بندہ اس رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے، حمد و ثنا کرتا ہے، گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ عز و جل میری تقدیر کو تبدیل فرما دے، یا اللہ پاک میری بری تقدیر کو اچھی تقدیر میں تبدیل فرما دے۔ فرمایا کیا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے، تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی ہے، الدعاء مخل عبادتی، لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے جو تقدیر کو بھی تبدیل کر دیا کرتی ہے، تقدیر کو بھی تبدیل فرما دیا کرتی ہے، یہ دعا میں اتنی طاقت ہے۔ تو جو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرے اس رات میں، تو اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے گی، اس کی بخشش نہ فرما دے گی۔ وہ کیسے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب دنیاوی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، یہاں پر کوئی بندہ مجرم ہے، کوئی بندہ جرم کرنے والا ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے، چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، کسی کو قتل کر دیا ہے، جب اس کو قاضی کے پاس لے جایا جاتا ہے، جج صاحب کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور جج کیا کرتا ہے، ابھی وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے، وہ بندہ وہاں پر موجود نہیں ہے، جیل میں موجود ہے، لیکن اس کا جو ہے نا، اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب یہ دیکھیں اس بندے نے، فلاں بندے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کسی بندے کو قتل کر دیا، اس کی سزا حد کریں، اس کی سزا بتائیں کیا ہے۔ اب قاضی کی مرضی ہے، جو مرضی اس کے اوپر سزا کو لاگو کر دے، چاہے تو 1 سال کی سزا کر دے، چاہے تو ساری زندگی کی سزا کر دے، چاہے تو موت کی سزا دے دے کہ اس کو پھانسی ہونی ہے۔ لیکن اگر وہ بندہ وہیں پر موجود ہو قاضی کے سامنے، تو قاضی جب اس کی سزا لکھ رہا ہوگا تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ گر گڑائے گا، روئے گا، کہے گا قاضی صاحب مجھے معاف کر دیں، میرے سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں برباد ہو جاؤں گا، میرے بچوں کا فیوچر خراب ہو جائے گا، برائے کرم آپ میری سزا میں تھوڑی سی تخفیف کر دیں، ایسے کہے گا نا، وہ منترلے کرے گا۔
تو قاضی کے وہ جو وکیل وہاں پر جج بیٹھا ہوا ہے اس کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی رحم ہوگا نا، تھوڑا سا بھی رحم ہوگا تو وہ اس کی سزا میں تخفیف کر دے گا، ایسے ہی کہ نہیں؟ تخفیف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس وجہ سے کہ یار چلو کوئی بات اتنا گڑ گڑا رہا ہے، توبہ بھی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ آئندہ کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا، چلو اس کی سزا میں تھوڑی سی کمی کر دی جائے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہی ذرا تصور باندھے کہ جو بندہ اس رات میں گناہوں میں لگا رہا، پتہ نہیں اس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے گا، اللہ اس کے بارے میں کیا لکھ دے گا، کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جائے گا، کہ وہ بندہ گناہ گار ہو کر مرے گا، گانے سنتا ہوا مرے گا، یا پھر اس کا سارا سال بربادی میں گزرے گا، اس کے بارے میں نہ جانے کیا کیا لکھ دیا جائے گا۔ لیکن ہاں، جو بندہ اس رات جاگ کر اپنے رب کی عبادت کرے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں آنسوں کو بہائے گا، اپنے رب کی بارگاہ میں رکوع سجدے کرے گا، فرشتے جب دیکھ رہے ہوں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی قسمت میں یہ بھی لکھ دیا جائے، یہ بھی لکھ دیا جائے، یہ بھی نقصان اس کو اس سال میں ہوگا، یہ بھی پریشانی اس کو اس سال میں آئے گی۔ تو فرشتے عرض کریں گے یا مالک مولا، یہ تو بندہ تیرا گھڑ گھڑا رہا ہے، تیرے بخشش کا سوال کر رہا ہے، اللہم بدل سوء تقدیرنا بالخیر، یا اللہ یہ تو کہہ رہا ہے میری تقدیر کو اچھا فرما دے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم بھی پھر گواہ رہنا، میں نے اس کی ساری پریشانیوں کو اس کی دعا کے صدقے میں آسانیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اس رات رب کی عبادت کر رہے ہوں گے، اس رات ہم موجود ہوں گے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ میرے محترم سامعین کرام، یہ رات بڑی ہی نازک ہے، بڑی ہی نازک ہے۔ اس رات کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے سینوں کو صاف کر لے۔ اگر اس سینے کو ہم نے صاف نہ کیا تو پھر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی ہے، ہماری بخشش کا سامان پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ رات بڑی برکت والی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی کلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال موجود ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بالوں کے بدلے میں، ان بالوں کی گنتی کے مطابق گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ بنی کلب کوئی چھوٹا قبیلہ نہ تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا، اور ان کے پاس ایک وقت میں 50,000 کے قریب قوم و پیش بکریاں موجود ہوتی تھی۔ 50,000 بکریاں، 50,000 بکریاں کا مطلب سمجھتے؟ ایک بکری بھی اگر رکھ دی جائے نا تو ساری کائنات بھی مل کر اس کے جسم کے بال گننا شروع کرے نا تو گن نہیں سکتی ہے، گن نہیں سکتے۔ تو فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے جسم کے اوپر جتنے بال ہوتے ہیں، ان کی گنتی کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ گناہ گاروں کو جنت میں داخل فرماتا ہے۔ اتنے لوگوں کی بخشش ہو رہی ہوتی ہے، لیکن فرمایا سب کی بخشش ہونے کے باوجود بھی چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی ہے، اس رات ان کو محروم رکھ دیا جاتا ہے۔ میرے محترم سامعین کرام، اگر ان میں ہمارا نام بھی شامل ہے، اگر ہمارا نام شامل ہے تو خدا کے لیے اس رات کو آنے سے پہلے اپنے سینوں کو پاک کر لیں، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے تو میری راہ میں توبہ استغفار کرو۔ توبہ کرنے والا بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ جو ہے زمین سے آسمان تک بھی پہنچ جائے، میں اس کے سارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ رات آنے والی ہے۔ اب کچھ کی نشاندہی میں آپ کو کرواتا ہوں کہ کون سے ایسے گناہ گار ہیں جن کی اس رات بھی جب سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اس رات بھی اس بندے کو محروم رکھ دیا جائے گا۔ پہلے نمبر پہ جس بندے کا نام آتا ہے، فرمایا جو شراب کا عادی ہے نا، اس رات اس کو بخشش کا پروانہ نہیں پہنچے گا۔ شراب کا عادی جو شراب پیتا ہے، شراب پینا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی سزا پتہ کیا ہے؟ کل بروز قیامت جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا نا، تو جہنمیوں کے اوپر عذاب کو نازل کر دیا جائے گا۔ وہ چیخو پکار کریں گے، اتنی چیخو پکار کریں گے کہ ان کی آوازیں جنتی لوگ سے سنائیں گے کہ اتنی ان کی گڑ گڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی ایک اور شخص کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا کہ اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلے گی کہ جہنمی جن کے اوپر پہلے عذاب نازل ہے وہ اپنے پہلے عذاب کو بھول جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، یا مالک و مولا، یہ کون سا ایسا شخص ہے جس کے منہ سے اتنی گندی سمیل آ رہی ہے، اتنی گندی بدبو آ رہی ہے، ہمارے سر پٹے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے شراب نوشی کیا، شراب پیا کرتا تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ایسا بندہ جس کے منہ سے ایسی گندی بدبو نکلے کہ جہنمی بھی اسے پناہ مانگے، تو وہ بندہ کتنا خلاصت والا ہوگا، کتنا گندا بندہ ہوگا۔ تو اگر کوئی کسی نے کبھی بھی شراب پی ہے، اگر شراب کی طرف گیا بھی ہے،
تو پکے دل سے توبہ کرے, سچے دل سے توبہ کرے کہ یا مالک و مولا آج کے بعد کبھی بھی میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. اور جب آپ یہ نیت کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالی جب مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے رب پاکیزہ شراب سے ہمیں سرفراز فرمائے گا. پاکیزہ شراب پینے کو ملے گی, وہ جام بھر بھر کے پینے کو ملیں گے, اور ایسی شراب کہ کائنات کے اندر کوئی ایسی نعمت موجود نہیں جو اس کا ذائقہ آپ کو عطا کر سکے. کوئی ایسی نعمت موجود نہیں کہ جو جنتی شراب کے متعادل ہو. لیکن میرے محترم صاحب اب دوسرے بندے کے بارے میں ارشاد فرمایا دوسرا بندہ وہ جو اس رات میں محروم رکھ دیا جائے گا وہ بندہ ہوگا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا, ماں باپ کو ستانے والا, ماں باپ کو برا بھلا کہنے والا. ارے تم کہتے ہو ماں باپ تمہاری بات نہیں سمجھتے, ماں باپ تمہارے مطابق نہیں عمل کرتے, ارے تم کون ہوتے ہو اپنے ماں باپ کے بارے میں بولنے والے. میرے محترم سامعین کرام, چاہے ماں باپ غلطی پر بھی ہو, کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دے, تب بھی اولاد کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ تم اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو کرو. میرے محترم سامعین کرام, ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے. حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرو, ان کا احترام کرو, ان کو عزت دو. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. یا رسول اللہ اگر ماں باپ اپنی اولاد پر اپنے بیٹوں پر ظلم کریں کہ تب بھی ان کے ساتھ احسان کیا جائے, تب بھی احسان کیا جائے. کیا ظلم ہے آج کل ہمارے معاشرے میں باپ اپنے بیٹوں پر کیا ظلم کرتا ہے. اب دیکھیں ذرا, ایک شخص رو رہا تھا, اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو, اپنے باپ کو برا بھلا کیوں کہتے ہو, کیوں گالیاں دیتے ہو. کہا کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتا, ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. تو پوچھا گیا کیا ظلم کرتا ہے. کہتا جی اس بیٹے کو, چھوٹے بیٹے کو سب کچھ دی جا رہا ہے, مجھے کچھ نہیں دے رہا, تو میرے حق میں اس نے ظلم کیا ہے, تو کیا میں اس کو برا بھلا بھی نہ کہوں. لیکن محبوب نے کیا ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ تمہارے اوپر ظلم بھی کرتا ہے نا, پھر بھی تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, اس کے اوپر احسانات کرو, اس کی فرما برداری کرو. اے ماں باپ کے سامنے اونچی بات سے نہ گفتگو کیا کرو. یہ میں نہیں کہہ رہا, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے ماں باپ دونوں یا ایک میں کوئی بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائے تو اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو تمہیں ناگوار سمجھی جائے, تمہیں بری لگے, تو اس وقت تم نے ان کی بارگاہ میں اف تک نہیں کہنا ہے, اف تک بھی نہیں کہنا ہے. اور بزرگان دین فرماتے ہیں, اولیاء کرام فرماتے ہیں اگر اف سے بڑھ کر بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا نا تو اللہ اس کو ارشاد فرماتا. اف کا مطلب بلا کیا ہے, ماں باپ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو بیٹے کے دل پر گوارا نہ کرے, بیٹے کو اس سے چوٹ پہنچے, تو کیا اف ایسے بھی نہیں کہنا, اف تک بھی نہیں کہنا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, ماں باپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں, ماں باپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے ماں باپ تمہاری بات نہیں سمجھتے. میں نے کہا تم کون ہوتے ماں باپ کو کہنے والے کہ ماں باپ تمہاری بات نہیں سمجھتے. ارے جب تو چھوٹا تھا, تیرے منہ میں زبان نہ تھی, تو بول نہیں سکتا تھا, تجھے پیٹ میں درد تھا, تو بول نہیں سکتا تھا, تیرے سر میں درد تھا, تو بول نہیں سکتا تھا, تجھے بھوک لگتی تھی, تو بول نہیں سکتا تھا, تجھے پیاس ہوتی تھی, تو بول نہیں سکتا تھا, تجھے گرمی ہوتی تھی, تو بول نہیں سکتا تھا, تجھے سردی ہوتی تھی, تجھے بول نہیں سکتا تھا. ارے جب تو بول نہیں سکتا تھا, ماں باپ تب بھی تیری زبان کو سمجھتے تھے, تب بھی تیری بات کو سمجھتے تھے. اور آج جب تجھے زبان دی گئی ہے, بولنے کی طاقت دی گئی ہے, تو ماں باپ کو کہتا ہے تمہاری بات نہیں سمجھتے. کتنے افسوس کی بات ہے یار, ماں باپ کو ہم ستا رہے ہیں, ماں باپ کو ستا رہے ہیں, ماں باپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. پچھلی میں نے ایک تحریک پڑھی, خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک ماں کو نا ایک بیٹا اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے. آج کل یہی ہو رہا ہے, اپنے بڑے ماں باپ کو نا گھر میں نہیں جگہ دیتے, اولڈ ہاؤس میں چھوڑا تھے, اولڈ ہاؤس میں چھوڑا ہے اپنی ماں کو. کچھ عرصہ گزرا تو ماں کو ملنے کے لیے گیا, تو ماں سے پوچھا اے بڑی اماں تجھے کچھ ضرورت ہے چیز کی. بڑا آکڑ کے جب چار پیسے آ جائے نا تو ماں باپ کی ہستی کو بھول جاتا ہے, یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میرا ہی ہے, سب کچھ میں نے ہی کمایا. تو کون ہے جو آج تک تو کھا پی رہا ہے نا, یہ تیرے ماں باپ کا ہی صلہ ہے, یہ تیری ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ جو تجھے آج رب کھلا رہا ہے. خدا کی قسم جس نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا نا, رب نے اس کو رزق دینا چھوڑ دیا. وہ رزق میں تنگی محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے. جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کرتا ہے, ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اب دیکھیے اس بیٹے نے کیا کہا, اے ماں, اے بڑی اماں تجھے کس چیز کی ضرورت ہے. بڑی اماں نے کیا کہا, بیٹا ادھر نا ایک پنکھا لگوا, گرمی بہت ہے, ادھر ایک پنکھا لگوا. تو بیٹا کیا کہنے لگا بڑا غرور اور تکبر کے ساتھ, ماں تو اب بری ہو گئی ہے, بڑی ہو گئی ہے اب تو, اب تیرے جو تیری ٹانگیں ہیں قبر میں اندر ہے, ابھی بھی تجھے گرمی لگتی ہے, ابھی بھی تجھے گرمی لگتی ہے, تجھے کیا ضرورت ہے اس پنکھے کی. اب دیکھیے گا ماں نے جو جملہ ارشاد فرمایا, ماں نے جو اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میری تو جو عمر گزرنی تھی وہ گزر گئی ہے,
لیکن میں پنکھا اس لیے لگوا رہی ہوں کہ کل کو جب تیری اولاد تجھے ادھر چھوڑنے آئے گی تجھے گرمی محسوس نہ ہو. ارے تجھے گرمی محسوس نہ ہو. دیکھ ماں باپ کے ساتھ انہیں کیا کیا اور ماں باپ تیرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. ایک دو بھائی تھے, گناہگار تھا, ایک پرہیزگار تھا. گناہگار بھائی جب مرنے لگا نا تو پرہیزگار بھائی نے کہا تو میں تجھے کتنا سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز رہا ہے. اب بتا ذرا کیا حشر ہوگا. تم نے ماں باپ کو ستایا, ماں باپ کو گالیاں دی, ماں باپ کا برا بھلا کے چاہا تم نے, اب تیرا کیا ہوگا. تو وہ گناہگار بھائی یہ تو جانتا تھا کہ ماں باپ کی عظمت بڑی نرالی ہے, ماں باپ بڑا پیار کرتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. تو کہنے لگا اے میرے بھائی ذرا یہ بتلا دو کہ اگر کل بروز قیامت میرا رب میرا حشر میری ماں کے سپرد کر دے کہ میری ماں مجھے جنت میں بھیجے گی یا دوزخ میں بھیجے گی. تو کہا کہ ماں کو بے شک تو جتنا مرضی ذلیل کر دے, ماں کو جتنا مرضی تو تنگ کر لے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اگر بچہ گھر میں نالائق بھی ہے نا, ماں باپ کو گالیاں دینے والا بھی ہے, تب بھی رات کے 12 بجتے ہیں نا, نہ بہن اٹھے گی, نہ بھائی اٹھے گا, نہ کوئی اور اٹھے گا. اگر اس وقت بھی اس بیٹے کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے گا نا تو وہ ماں ہوگی, وہ ماں جیسی ہستی ہوگی. آج لوگ پوچھتے ہیں آگے جی ٹائم ٹیبل کیسے ڈیسائیڈ کیا جائے, کس سے سیکھا جائے ٹائم ٹیبل, ٹائم مینجمنٹ کس سے سیکھی جائے, ٹائم کو گزارنے کا طریقہ کس سے سیکھا جائے, ٹائم کو بچانے کا طریقہ کس سے سیکھا جائے. میں کہنا چاہتا ہوں ماں سے سیکھو جا کے. ارے صبح رات کو تو ڈیوٹی سے آتا ہے جوتے پہن کے سو جاتا تھا, چپل پہن کے سو جاتا تھا, تو جو ساکس پہن کے سو جاتا تھا, کپڑے پہن کے سو جاتا تھا, سارا کچھ بکھیر کے سو جاتا تھا. تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ چیز کہاں رکھنی ہے, یہ چیز کہاں رکھنی ہے. لیکن جب تو صبح اٹھتا تھا نا ساری چیزیں اس کی جگہ پر پڑی ہوتی تھی. یہ کس نے کیا, تیری ماں نے کیا تھا. ارے صبح اس ماں کو پتا ہے کہ تمہیں 8 بجے ڈیوٹی پر جانا ہے, تو 7:30 بجے اٹھتا ہے, لیکن تیری ماں صبح 5 بجے اٹھ کے تیرے لیے ناشتہ تیار کری ہوتی ہے. اور تو کہتے ہیں ماں باپ نے تیرے لیے کیا کیا تیری ماں باپ نے. میرے محترم سامعین کرام, ماں باپ کا نعم البدر کوئی نہیں ہے. تو جب ماں باپ کا نعم البدر نہیں ہے تو پھر ان کی قدر کرے یار, ان کی قدر و قیمت کو جانے, اور آج پکی سچی توبہ کر کے یہاں سے جائیں یار. اگر کسی نے ماں باپ کا دل دکھایا تو خدا کی قسم ابھی معافی مانگ لے, آج ہی جائے اپنی ماں باپ کے پاؤں پکڑے اور رو رو کے گر گرا کے معافی مانگے, ماں مجھے معاف کر دے. اگر تو نہ مجھے معاف کرے گی تو میرا رب کیسے مجھے معاف کرے گا, میرا رب مجھے کیسے معاف کرے گا یار. تو نے میرا ماں باپ نے ساری زندگی کمایا, ساری زندگی اپنی کھوٹیوں کو رو دیا, اپنی زندگیوں کو ختم کر دیا, کس کے لیے, اپنی اولاد کے لیے. اور آج بچہ بیٹا بڑا ہو کے کہہ رہا ہے ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا. ارے میں کہنا چاہتا ہوں آج تو جو 20 سال کا ہو گیا ہے نا, 24 سال کا ہو گیا ہے, یہ 24 سال کا جو تو بن چکا ہے نا, نوجوان بن چکا ہے, یہ تیری ماں باپ کی دعائیں, یہ ماں باپ کی جد و جہد ہے, محنت ہے. تو خدا کی قسم اس رات کو آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں. اگر معافی نہ مانگی تو اس رات میں بخشش کا پروانہ نہیں ملے گا. اور میں سارے احباب کو کہنا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کی قدر و قیمت پر امیر السنت نے بڑا ہی پیارا یہ رسالہ تحریر فرمایا, بڑا ہی پیارا, بڑا ہی خوبصورت ہے. ایمان تازہ ہوتا ہے اور ماں باپ کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے یہ رسالہ پڑھ کر کہ ماں باپ جب زندہ ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں, اور جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ تم جو ہے نا ماں باپ زندہ ہیں تو تم نے اس وقت ان کے حقوق ادا کرنے ہیں, جب ماں باپ فوت ہو گئے ہیں تو اس وقت تم نے حقوق ادا نہیں کرنے, بلکہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے, ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا ہے. تو میرے محترم سامعین کرام, اب ہمیں سب کو چاہیے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں, ان کی قدر و قیمت کو جانیں, اور جن کے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ قلم دے رہے ہیں. باخر دعوانا